کسی بھی کنٹری کی بات کریں تو وہاں پہ جو پرائمری ذمہ داری ہے ہیلتھ کیئر دیٹ از آف دا گورنمنٹ. دیر از اے بگ گیپ بٹوین دا ریشیو آف ڈاکٹرز ٹو پیشنٹ. جو بڑا چیلنج فیس کرنا پڑ رہا ہے ان تمام اداروں کو وہ ٹیکنالوجی ہے. نئی سے نئی مشینری آ رہی ہے ہیلتھ کیئر کے اندر اور پھر اس کے ٹرین ریسورسز کام کرواتے رہتے ہیں تو وہاں پہ چانسز آف ایرر زیادہ ہو جاتے ہیں, کوالٹی کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. انیشیلی دیر واز نو پی ایچ سی. جس وقت پی ایچ سی نہیں تھا, ریگولیٹری باڈیز نہیں تھی, تو اس حد تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ و نورہ و کمالہ. السلام علیکم دوستو, حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو اب تک کے اپریسیشن اور اب تک کی کوپریشن کا بہت بہت شکریہ. دوستو آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا رہتا ہے اور ایک فیڈ بیک آیا تھا کہ حسن بھائی ایک سیشن ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے اوپر بھی رکھا جائے. یہ جو ڈاکٹر اور نرسز ہیں جب یہ کلیئر کر لیتے ہیں اپنی چیزیں, جب یہ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں, ان کو جابز کیوں نہیں ملتی ہیں؟ ویئر از دا گیپ؟ ایکچوئل گیپ ہے کہاں؟ اور ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں کس طرح سے ہم آ سکتے ہیں اور آ کے ہم چھا سکتے ہیں؟ اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ون آف دا سیزنڈ HR پروفیشنل آف ہیلتھ کیئر انڈسٹری. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ بہت ہی سیزن پروفیشنل ہیں. انہوں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا ایک بہت بڑے ادارے کے ساتھ, پھر ایک کافی عرصہ یہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں بھی HR ڈپارٹمنٹ میں رہے. اس کے بعد ناؤ ہی از کرنٹلی ورکنگ ایز اے ہیڈ آف HR ایٹ حمید لطیف ہاسپٹل. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ان کا نام ہے محمد علی خان. آئیے ملتے ہیں محمد علی خان سے اور جانتے ہیں ان کا ایکسپرٹ اوپینین اباؤٹ دس ٹاپک. تھینک یو ویری مچ علی فار جوائننگ اس ٹوڈے اینڈ آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم آن بورڈ. تھینک یو ویری مچ. میں ایکسائٹیڈ اس لیے ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ, کوئی بھی کینڈیڈیٹ اپنا کریئر سٹارٹ کرنا چاہتا ہے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں تو وہ کیسے سٹارٹ کر سکتا ہے؟ علی, بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں, بہت ساری ایسی نرسز ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنا کریئر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں اس طرح سے اپرچونیٹیز نہیں ہیں. جیسے کہ ابھی ہم موک سیشن میں بھی بات کر رہے تھے کہ آپ ایک ایڈ دیتے ہیں ایک پوزیشن کے اگینسٹ اور آپ کو وہاں 1000 پلس اپلیکیشنز ریسیو ہو جاتی ہیں. یعنی اٹس اے ڈائلما کہ اتنا زیادہ گیپ ہے. اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. فرسٹ آف آل وی لائک ٹو نو اباؤٹ اٹ علی کہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہیلتھ کیئر انڈسٹری بیسیکلی جتنا بھی کام ہو رہا ہے ہیلتھ کیئر میں اکراس پاکستان, it's I think an amazing job being done for the past 6 years. اس سے پہلے جو تھا انڈسٹری کا حال بہت برا تھا اور nobody knew it as an industry actually. So جب تک بندہ بیمار نہیں ہوتا تھا اور ہسپتال نہیں پہنچتا تھا اس کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ hospitals are there. So with whatever the reason may be, whether political or not, جو اکراس پاکستان ریفارمز ہوئے ہیں جس میں گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے, جس میں پرائیویٹ سیکٹر کا بہت بڑا رول ہے, جس میں فلانتھروپسٹس کا بڑا رول ہے, تو اس کی وجہ سے ناؤ وی آر ہیونگ اے چین آف ہاسپٹلز, اے چین آف ہیلتھ کیئر پرووائڈرز اکراس پاکستان. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم کسی بھی کنٹری کی بات کریں تو وہاں پہ جو پرائمری ذمہ داری ہے ہیلتھ کیئر دیٹ از آف دا گورنمنٹ, اور اس کے اندر جو پاکستان کا اسٹرکچر ہے اس کے اندر BHUs, THQs اور جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل سیٹ اپس ہیں وہ آتے ہیں. اس کے علاوہ جو سیکنڈ بڑا سیگمنٹ ہے دیٹ از دا پرائیویٹ سیگمنٹ, جو کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں, اور جو تھرڈ سیگمنٹ ہے دیٹ از NGOs اینڈ NPOs جو کہ فلانتھروپی پہ کام کر رہے ہیں, اور بہت بڑے بڑے نام ہیں جس میں انڈس ہاسپٹل, شوکت خانم کینسر ہاسپٹل شامل ہے. یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک 2019 میں ایک اسٹڈی ہوتی ہے جو 2 کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, اینڈ دے کم اپ ود دی کنکلوژن کہ دیر از اے بگ گیپ بٹوین دا ریشیو آف ڈاکٹرز ٹو پیشنٹ
and the nurses to patient and the paramedics to patients. So which means کہ اس کی ایک بہت بڑی شارٹیج ہے. ٹھیک ہے. اب this is a global shortage. What is happening here is کہ the people who are getting out from their med schools, they either go abroad and do their fellowship trainings and stay there for a long time, اور پھر they don't come back. ٹھیک ہے. اب I have seen this trend a bit changing because of the various external factors, which includes the policies revised by the Middle East, جس میں سعودی عربیہ اور دوسری کنٹریز ہیں جنہوں نے different taxes لگا دیے ہیں, اور بہت سے ہمارے health care professionals they were bound to come back and work and serve in their own country. پھر کچھ لوگ ہیں جو وطن کی محبت سے ہو کے تو they come back and they serve in the country. اب جو ہمارے پاس ہیلتھ کیئر سیٹ اپس ہے, اف وی ٹاک اباؤٹ ڈیزیز اسپیسیفسٹی, جس طرح کہ PKLI ہے یا شوکت خانم ہاسپٹل ہے, تو دے آر ویری کمپلیکس اینٹیز. دے آر کیٹرنگ فار اسپیسیفک ڈیزیز. فار ایگزامپل اگر شوکت خانم ہے تو وہ کینسر دیکھ رہا ہے, اگر PKLI ہے تو وہ لیور ڈیزیز دیکھ رہا ہے, اور اس کے اندر دے نیڈ ٹرینڈ اسپیشلائزڈ ریسورسز ان دیٹ اسپیسیفک فیلڈ. ٹھیک ہے. اب پاکستان میں وہ دیٹ از ناٹ ریڈیلی اویلیبل. ٹھیک ہے. اور اس میں جو SKM کا ماڈل ہے وہ باہر سے ان کو ریسورسز کو لانا پڑتا ہے, اینڈ دے ہیو ٹو پے دیم گڈ سیلریز, دے ہیو ٹو گیو دیم اے گڈ انوائرمنٹ, سو دے آر ولنگ ٹو کم بیک اینڈ ورک ان پاکستان, اینڈ دین ریٹینشن ایز ویل, کہ وہ ہمارے ساتھ ایٹ لیسٹ سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے رہیں. PKLI کا بھی مور اور لیس سملر ماڈل ہے. When it comes to the private sector, جس کے اندر ڈاکٹرز حمید لطیف اور ڈیفینس نیشنل ہاسپٹل آ جاتے ہیں, تو دے آر بگ پرائیویٹ جنرل ہاسپٹل سیٹ اپس, اور اس کے اندر مور اور لیس تمام اسپیشلٹیز موجود ہیں. اب ایز اے ہول اگر میں بات کروں تو دیر از اے ڈیرتھ آف ٹرینڈ ڈاکٹرز, ٹرینڈ نرسز اینڈ پیرامیڈیکل ٹیکنیکل اسٹاف. جو بڑا چیلنج فیس کرنا پڑ رہا ہے ان تمام اداروں کو وہ ٹیکنالوجی ہے, جس میں نئی سے نئی مشینری آ رہی ہے ہیلتھ کیئر کے اندر, اور پھر اس کے ٹرینڈ ریسورسز. اب اس کے اندر ایک تو ماڈل یہ ہے کہ یو ہائر سم ون فرام ابراڈ اینڈ دے آر ولنگ ٹو کم بیک اینڈ سرو ان یور کنٹری, اور دوسرا ماڈل ہے کہ یو ٹرین یور اون مین پاور, اور اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹس ریکوائرڈ ہیں. سو یو نیڈ ٹو ٹرین دیم ان دا لوکل انسٹیٹیوشنس, اینڈ دین یو نیڈ ٹو سینڈ دیم ابراڈ to get that exposure, that experience, and again you need to of course bond them so that they are back and they serve for some time with the hospital. اب technology is a big challenge, اور یہ trained man power بہت بڑا challenge ہے. جیسے آپ نے بتایا, the other day somebody asked me کہ I need a medical officer in my specialty, and I placed that ad in the newspaper and social media. I was amazed to see کہ ایک اس کے اوپر there were 700+ CVs, which is a lot of CVs. اب اس کے اندر segregation اور وہ سارا کچھ it becomes very difficult. ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے which is a gap between the industry, the healthcare industry and the academia is that وہاں پہ ان کو جو ان کی میڈیسن سے ریلیٹڈ اسٹڈیز ہیں وہ تو بہت اچھی کروائی جاتی ہیں. وی ہیو گاٹ دا ٹاپ انسٹیٹیوشنز ان دا ورلڈ, جس میں علامہ اقبال میڈیکل کالج ہے یا میو ہاسپٹل ہے. گلوبلی ہمارے کنسلٹنٹس آر ورکنگ ان مور اور لیس ایوری کنٹری. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہمارے پاس گیپ ہے وہ یہ ہے کہ دے آر ناٹ ٹرینڈ ان سافٹ اسکلس. ٹھیک ہے. وہ اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل کورا ہوتا ہے, یو نو انلیس اینڈ انٹل یو گائیڈ دا چائلڈ, وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو آئی تھنک اب یہ ٹرینڈ آتا جا رہا ہے کہ ناؤ فار ایگزامپل آئی ہیو بین انوائٹیڈ ٹو 1 or 2 میڈ اسکولز ویئر مجھے کہا گیا کہ جی ان کو CV رائٹنگ کے اوپر تھوڑی سی آگاہی فراہم کرے, ان کو سافٹ اسکلس کے اوپر ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, وچ از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ وین اٹ کمز ٹو پیشنٹ اینڈ ڈاکٹر کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. اگر آپ کی کمیونیکیشن صحیح نہیں ہوگی the message will not be conveyed, اور وہ پرابلم ہے. اچھا, ایک اور چیز میں اس میں بتانا چاہوں گا
کہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری کا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ دے آر ناٹ لائک اینی پروڈکشن MNC اور FMCG. دے آر ڈیلنگ ود ہیومن بینگس, اور ان کے سامنے پیشنٹس ہیں وچ آر لیونگ ہیومن بینگس, ٹھیک ہے. تو سو دا چانسز آف ایررز بیکمز زیرو, اور اس کے اندر آپ کوئی ایسی غلطی, کوئی ایسی گنجائش نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے ایک انسانی جان کو خطرہ ہو. اب ایسے اسٹریس انوائرمنٹ میں اور لوگوں کی کمی ہونے کی وجہ سے ایک ڈاکٹر, ایک نرس کے اوپر بہت زیادہ اوور برڈنڈ ہے. یہ صرف ایک ہاسپٹل کی نہیں میں بات کر رہا, اٹس لائک اکراس پاکستان, whether you are talking about a public sector hospital, whether you are talking about a private sector hospital. تو اس میں یہ ہے کہ the government did reforms, they made structures for the doctors and they made structures, career progressions for the nursing staff. اور I have seen an amazing increase in their remuneration and benefits. میں یہی آپ سے سوال پوچھنے لگا تھا کہ علی یہ بتائیے گا کہ COVID-19 سے پہلے ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے ڈائنامکس ڈفرینٹ تھے. کووڈ آیا, کووڈ کے بعد ہمیں ذرا اس کی امپورٹنس بھی سامنے آئی کہ نہیں یار یہ بھی کوئی چیز ہے, مطلب یہ امپورٹنٹ ہے. وڈ یو تھنک دیٹ کہ واقعی اس کی وجہ سے تھوڑے سے ڈائنامکس چینج ہوئے؟ بالکل جی, میں ایک چیز یہ بھی کہوں گا کہ دا اونلی انڈسٹری جنہوں نے بینیفٹ کیا دیٹ از دی ہیلتھ کیئر انڈسٹری, بیکاز دے ور ورکنگ راؤنڈ دا کلاک اور دے ور ٹرائنگ ٹو رول آؤٹ کہ یہ چیزیں کس طرح سے ہینڈل کی جا سکتی ہیں. تو اس میں بالکل لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا, لوگوں کو پتہ چلا کہ دس از آلسو سم بگ انڈسٹری بیسکلی, جو ناٹ جسٹ ان پاکستان بٹ گلوبلی دے ور ورکنگ ٹو فائٹ ود دس پینڈیمک ایپیڈیمک, جو بھی جس طرح بھی وہ ہوئی رہی. تو بالکل اس کا بہت واضح اندازہ ہوا لوگوں کو. پھر ہیلتھ کیئر ورکرز جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے تھے ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا, چونکہ ظاہری بات ہے دے آلسو بلانگ ٹو سم فیملی, اور ہر بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی موت کے کنویں میں چھلانگ مارے. اینڈ فار دیٹ ریزن ان کو اپنی جو PPEs پریونٹیو وہ کرنی, نو ڈاؤٹ بہت سے ہمارے ڈاکٹرز نے بھی اس میں فوت ہوئے, انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں, بٹ اسٹل اٹ واز اے ویری بگ لرننگ اپرچونیٹی فار دا کمیونٹی ایٹ لارج. ان کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ چلا, ڈاکٹرز کی اہمیت کا پتہ چلا, اور ڈاکٹرز نے جس طرح سے وداؤٹ اسٹاپ جو ہے کام کیا ڈے اینڈ نائٹ, وہ سب کے سامنے ہے. اچھا, اب اس کے اندر میں یہ ایک میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں نے اس کے اوپر بہت پڑھا, بہت سمجھا. سو دیر ور آرگنائزیشنز ہو ور appraising those people who were in the front line and doing this job for them. لیکن there were few hospitals جن لوگوں نے بہت زیادہ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع کے اوپر ایز اے نیشن, ایز اے اینٹی, یا ہمیں فل سپورٹ کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو, اور ان کو فلی ریکگنائز کرنا چاہیے, اور ان کو فرنٹ لائن پہ لانا چاہیے تاکہ وہ ایک ایگزامپل بن سکے دوسرے لوگوں کے لیے. ایگریڈ. سو الحمد للہ ایٹ حمید عطیف ہاسپٹل انہوں نے بہت سے الاؤنسز ایکسٹینڈ کیے, بہت سے آفس دیے, چونکہ ظاہری بات ہے اف somebody was diagnosed positive as a COVID تو اس کو ایک سرٹن کوارنٹین کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں وہ کی, تو بہت سے اداروں نے کی بھی اور بہت سے اداروں نے کم کی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کرنی چاہیے. اچھا علی, ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن, جب ہم آپ کے ساتھ یہ سیشن پلان کرے تو پیپل آر فالوئنگ اس آن LinkedIn, YouTube اور Facebook, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پیج پہ. ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن نے کہا جی کہ علی صاحب سے ہمارے بہاف پہ یہ پوچھیں کہ جب وہ ڈاکٹر اور نرسز رکھتے ہیں, ٹیکنیکل سکلز تو دیکھی جاتی ہیں, ٹیکنیکل ڈگری تو دیکھی جاتی ہے, وین وی ٹاک اباؤٹ دا سافٹ سکلز, تو کیا وہ بھی دیکھتے ہیں اور کس طرح سے اس کو جج کرتے ہیں؟ بالکل, ڈیفینیٹلی یہ دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں, commitment towards the work is very important, attitude is very important. اب if we are talking about nurses, تو وہاں پہ جو ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. ان کی 3 شفٹس کے اندر ڈیوٹی ہے, they should be able to come on their duty on time to get the over of the patient from the previous nurse, یا جو بھی انچارج ہے وہاں پہ.
سو یہ ساری چیزیں جج کی جاتی ہیں. جہاں پہ ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے وہاں پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. جہاں پہ انٹرویو کے ساتھ آپ کو اسسمنٹ کی ضرورت ہے وہاں پہ انٹرویوز کے ساتھ اسیس کیا جاتا ہے. سو وین اٹ کمز ٹو ڈاکٹرز, آف کورس ان کے فیوچر پلانس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ واٹ دے ہیو ان دیئر مائنڈ, بیکاز ہیلتھ کیئر ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جس طرح باقی انڈسٹریز میں لرننگ نیور اسٹاپس, تو یہاں پہ بھی آپ بوڑھے ہو جائیں گے لیکن لرننگ نیور اسٹاپس. تو اس میں یہ ہے کہ نئی سے نئی ریسرچز آتی ہیں, نئی سے نئی انٹروینشن آتی ہے. سو دوز پیپل ہو آر انکلائنڈ ٹورڈز دیئر پرسنل گروتھ, ان کو پریفر کیا جاتا ہے کہ وہ لرننگ کے مائنڈ سیٹ سے آئیں گے, وہ کام بھی کریں گے, اپنے آپ کو بھی اپڈیٹ رکھیں گے نالج سے, اینڈ دے کین آلویز پرفارم بیٹر. اب جو 2019 کی اسٹڈی کا میں ذکر کر رہا تھا اس کے اندر یہ بھی دیکھا گیا کہ ڈیو ٹو ڈیرتھ آف اسٹاف quality was compromised, which is a very important aspect. ٹھیک ہے, بہت سے انسٹیٹیوشنز آج کل ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشنز آج کل فوکس کر رہے ہیں پی ایچ سی کی ریکوائرمنٹس کو, جو ریگولیٹری باڈی ہے پاکستان کی, اور JCIA کی ریکوائرمنٹس کو, جو انٹرنیشنل باڈی ہے کوالٹی کی. وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس وقت جو دور ہے وہ یہ ہے کہ whoever will be giving the quality of care to the patients, they will be in the lead. ٹھیک ہے, اگر یہ لوگ نہیں کریں گے تو دے ول بی ویری فار, دے ول بی لیفٹ ویری فار بیہائنڈ. سو بٹ اٹس ویری گڈ. انیشیلی دیر واز نو PHC, جس وقت PHC نہیں تھا, ریگولیٹری باڈیز نہیں تھیں, تو اس حد تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. اب پیشنٹ کے رائٹس کے بارے میں بریف کیا جاتا ہے, امپلائی کو امپلائی کے رائٹس کے بارے میں بریف کیا جاتا ہے, اور دے ہیو ایکول رائٹ ٹو اپروچ دیز ریگولیٹری باڈیز اگر ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد ادارے کے لیے وہ ایک موقع ہوتا ہے when they can improve upon the things which lack. ٹھیک ہے جی, اینڈ اٹ آل جو ہے نا ایڈ ان ٹورڈز دی بیٹرمنٹ آف دی آرگنائزیشن ایز ویل ایز ٹو پرووائڈ دی کوالٹی آف کیئر ٹو دا پیشنٹ. اچھا علی, ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن, یو آر ورکنگ ان ہیلتھ کیئر انڈسٹری, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, روز نئی سچویشنز آ رہی ہوتی ہیں, مطلب ٹراماز بھی آ رہے ہوتے ہیں, اللہ معافی دے, بڑے بڑے ایشوز بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو ان کی مینٹل ہیلتھ کو لے کے کیا کیا اسٹیپس آپ لیتے ہیں بینگ HR پروفیشنل؟ دیکھیں, اسٹریس مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ سیشنز, ٹھیک ہے نا, اور ویل بینگ سیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں, اور اس کے اندر آف کورس بریک بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کام کرواتے رہتے ہیں تو وہاں پہ چانسز آف ایرر زیادہ ہو جاتے ہیں, کوالٹی کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایون خدا نخواستہ بہت سے پیشنٹ کے ساتھ پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کا ایک بیلنس مینٹین کرنا پڑتا ہے, اور اس کے اندر لوگوں کو اتنا ٹائم دینا پڑتا ہے سو دے کین آلویز sit back for some time and they can always refresh themselves and come back to work with a more active mind. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جی. اس کے اندر وی ڈو پریفر کہ لوگ ورک لائف بیلنس کے اوپر کام کریں. وی ڈو پریفر ٹو دا امپلائیز ٹو ٹیک لیوز. یہ نہ ہو کہ ان کی لیوز جو ہیں وہ لیپس ہو رہی ہوں, جمع ہو رہی ہوں, اینڈ دے آر جسٹ ورکنگ لائک مشینس, جو کہ پھر اگین پرابلم ہے نہ صرف ادارے کے لیے بلکہ انڈیویجول کی ہیلتھ کے لیے بھی. بالکل صحیح. Great, wonderful session. I mean, you were amazing and superb in the whole session. Thank you very much, Ali, for your time. Any final word did about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. Haan ji, Qasim Ali Shah Foundation, I've just learned about them that they are doing a great job, and well done, and keep up your good work. Or those who are helping the foundation, they should keep on helping them, or more people should come in and contribute so that the community could get benefit from the foundation. Great, thank you. Thank you very much. آپ لوگوں کا بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند نہیں ہوگی. دوستوں, محمد علی خان صاحب ہمارے ساتھ ورکنگ ایز اے ہیڈ آف HR ایٹ حمید لطیف ہاسپٹل. انہوں نے ہمیں بتایا جو لوگ ہیلتھ کیئر انڈسٹری کو ایز اے پروفیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے جوائن کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ایک جاب لگتی ہے نیوز پیپر میں اور تقریباً 700 یا 1000 پلس اپلیکیشنز آتی ہیں ڈاکٹرز کی اور نرسز کی. اتنا زیادہ گیپ ہے, اس گیپ کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ٹرینڈ امپلائیز, ٹرینڈ لوگ جو ہیں ان کی ہمارے یہاں پاکستان میں بہت کمی ہے.
اس کو بھی ہم نے فل کرنا ہے. ہاں ہم بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, ہم بہت اچھی پیس سے کام کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اپنے آپ کو اور امپروو کرنا پڑے گا, اور امپروومنٹ کے لیے ہمیں اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا. یہ بھی آج انہوں نے ہمیں بتایا. دوستو اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ ان قریب ایک نئی ٹاپک, نئی گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر, بائے بائے.